الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میں اسی رب الکائنات کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام جہاں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. جب انسان بیمار پڑ جائے تو وہی انسان کو شفا عطا کرتا ہے. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جنہوں نے ہمیں قیامت کی نشانیوں سے آگاہ کیا، جنہوں نے ہمیں ان دعاؤں سے آگاہ کیا کہ جب انسان بیمار پڑ جائے تو وہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. ان دعاؤں سے آگاہ کیا جو انسان پڑھ کر تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. یقین جانیے جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی، کامرانی اور فلاح ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین درجات اور مقام ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے ساتھ غمی اور صحت کے ساتھ بیماری، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، یہ سب انسان کے مراحل میں سے چیزیں ہیں. اور اللہ تعالی جب ایک انسان کو بیماری عطا کرتا ہے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے. جب اللہ تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اوپر کوئی بھی عذاب آتا ہے وہ اس کی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان کو جو بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی ہی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے پہلے والی امتوں جو تھیں، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کو اس طرح پہنچ گئے کہ حدیں انہوں نے ساری کراس کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لے کے آیا. کبھی آسمانی عذاب اور کبھی زمینی عذاب، کبھی زمین سے اٹھا کے الٹا ان کو اس طرح دبا دیا، اور کبھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بارش جو رحمت نہیں کی نہیں بلکہ عذاب کی برسائی ان لوگوں کے اوپر، اور اس طرح ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں اور صورتیں تبدیل کر دیں. کسی کو پانی میں غرق کر دیا اور کسی کو دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اور اسی طریقے سے یہ بیماریاں ایسی بیماریاں جن کو ان سے پہلے نہ ہی سنا گیا، اور حقیقتاً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور انسان کے گناہوں کی سزا ہے کہ گناہ اتنا فحاشی عام ہو گئی کہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. پھر اللہ تعالی اپنے جو اس کے نیک بندے ہیں ان کا بھی امتحان لیتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا و استغفار کرتے ہیں. ان کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بلا اور وبا ہوتی ہے. اور میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے، ان فتنوں سے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامتیں ہیں
ان سے بچنے کا طریقے بتائے اور کہا کہ صبح و شام کے اذکار انسان اس کا کثرت سے اہتمام کرے، صبح و شام کی دعا پڑھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے ہی فائدے ہیں۔ جس طرح قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لے تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اگر وہ صبح فجر کے بعد پڑھ لے 3 دفعہ تو مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح فجر تک، اور اسی طریقے سے صبح اور شام کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ دعائیں ان چیزوں سے بھی انسان کو دور رکھتی ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، جس طرح نظر، شیاطین، جن اور اس طرح بیماریاں وغیرہ، ان سب سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ بھی انسان صبح و شام دعا پڑھے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البصر والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے پہلے ہی بتا دیے جن سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وضو کا اہتمام کرے، ہر حالت میں وضو سے رہے، جس طرح بھی بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سے ہاتھ دھو جائیں۔ انسان جب وضو کی حالت میں رہے گا تو ان بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اس طرح اسلام نے سکھایا کہ جب انسان پانی پیے تو اس میں سانس نہ لے، کیونکہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کو اینچ آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے تاکہ دوسرا بھی مسلمان اس سے محفوظ رہے، اور اس میں کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو اینچ آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی طریقے سے میرے عزیز محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں۔ جب وہ گھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ گھر میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو اور مسجد سے نکلے، اور اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ پناہ مانگ رہا ہے جن شیاطین سے، اور پھر جب وہ نکلے تو پھر دعا پڑھے غفرانک۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ انسان شیطانی، جنی اور دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو ان تمام شر سے، بیماریوں سے دور رکھے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے رحمت کی نازل بارش رحمت کی ہو، عذاب والی نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے سے ان بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کی، ہماری بیویوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی لذت کو عطا فرما، ان کو امہات المؤمنین صحابیات کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قال عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه وانا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.